السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں ہوں رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کا اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں رمضان المبارک کے دوران باجماعت نماز اور تراویح کے لیے 20 نکاتی لائحہ عمل پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے کورونا وائرس کے وبا کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت چاروں صوبوں کی مشاورت سے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ اطلاعات کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کورونا وائرس اور بھوک دونوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور سب کو ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ صنعت و پیداوار کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت 2 ہفتوں میں چھوٹے تاجروں کے لیے ایک ریلیف پیکج کا اعلان کرے گی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر ترقی پذیر ممالک کو قرضوں میں ریلیف دینے کی وزیر اعظم کی اپیل کی توثیق کی ہے۔ برطانیہ نے کورونا وائرس کی روک تھام کی غرض سے پاکستان کے لیے 26,70,000 پاؤنڈ کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 143 ہو گئی ہے، جبکہ دنیا بھر میں اب تک 1,54,188 افراد مہلک وائرس سے ہلاک ہوئے ہیں۔ معروف بھارتی سیاسی کارکن اروندھتی رائے نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی بڑھانے کے لیے کورونا وائرس کی وبا کو استعمال کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 8 ماہ سے جاری لاک ڈاؤن کے دوران بھارتی فوجیوں کی طرف سے تلاشی اور محاصرے کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں نے کشمیری عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ تمام مستحق افراد کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش کے تحت حکومتی امداد حاصل کرنے کے لیے SMS بھیجنے کی آخری تاریخ 19 اپریل 2020 ہے۔ اگر آپ دہاڑی دار ہیں یا کسی مستحق کو جانتے ہیں تو 19 اپریل رات 12 بجے تک شناختی کارڈ نمبر 8171 پر SMS کریں۔ احساس حکومت پاکستان۔ اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ، پہلے رضوان ہاشمی۔ صدر عارف علوی کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں علماء کرام کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر ماہ رمضان المبارک کے دوران باجماعت نماز اور تراویح کی مشروط اجازت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے علماء کرام اور آزاد کشمیر سمیت چاروں صوبائی حکومتوں کے اتفاق رائے سے 20 نکاتی حکمت عملی پر مبنی احتیاطی تدابیر وضع کی گئی ہیں۔ صدر عارف علوی نے حکمت عملی کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت یہ محسوس کرے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہیں ہو رہا یا کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اسے رمضان کے لیے آج تیار کی گئی سفارشات پر نظر ثانی کرنے کا اختیار ہوگا۔ صدر عارف علوی نے کہا، مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی، کیونکہ سانس کے ذریعے جو جراثیم اور جو وائرس اس میں جائے گا وہ دوسروں کے اوپر بھی اثر کرے گا۔ صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی۔ نماز سے پیشتر اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کیا جائے، جو گفتگو قریب بیٹھ کر کی جاتی ہے اس سے گریز کیا جائے۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، نابالغ بچے اور کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد میں اور امام بارگاہوں میں نہیں آئے۔ مساجد آنے سے پہلے لوگ گھر سے وضو کر کے اور 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھو کر چہرے پر ماسک لگا کر آئیں۔ رمضان المبارک کے دوران مساجد میں افطار اور سحری کے دوران کوئی اجتماعات نہیں ہوں گے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ مساجد کے فرش کو کلورین والے پانی سے دھویا جائے گا۔ نماز تراویح کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر نہیں بلکہ مساجد کے احاطے میں ادا کی جائے گی۔ یہ بھی اتفاق کیا گیا کہ صحن کی حامل مساجد میں نماز کے لیے ہال کی بجائے صحن ہی استعمال کیے جائیں گے۔ صدر نے کہا کہ گھروں میں بھی تراویح کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ لوگ گھروں میں ہی اعتکاف بیٹھیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ مساجد کی انتظامیہ ان حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے کمیٹیاں بھی قائم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مساجد کی انتظامیہ اور امام ضلعی و صوبائی حکام سے رابطے میں رہیں گے اور ان سے مکمل تعاون کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت تمام صوبوں کی مشاورت سے مؤثر فیصلے کیے ہیں تاکہ کورونا وائرس کی وبا کے منفی اثرات کو کم کیا جا سکے۔
آج تیسرے پہر اسلام آباد میں ملک میں کورونا وائرس کی وبا کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا، کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جدھر سارے پاکستان کے ٹاپ ادارے جو بھی یہ کرونا کے ساتھ اور صحت کے شعبے کے ساتھ انوالوڈ ہیں اور ایڈمنسٹریشن کے، وہ ہر روز ڈاکٹرز کے ساتھ پورا ڈیٹا سارے پاکستان سے لے کے وہ اینالائز کرتے ہیں، کتنی بیماریاں ہوئی، ہسپتال میں کتنا پریشر ہے اور کرونا کی پروجیکشن کیا تھی اور آج کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ آزمائش کی اس گھڑی میں حکومت معاشرے کے نادار طبقات کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر زور دیا کہ وہ عوام کے ساتھ نرم اور دوستانہ رویہ اپنائیں تاکہ جاری لاک ڈاؤن کا سلسلہ کامیاب ہو۔ وزیر اعظم نے کہا، جو بھی پاکستان کے اوپینین میکرز ہیں، ہمارے جو آرٹسٹ ہیں، جو ہمارے کالمنسٹ ہیں، جو ہمارے ٹی وی پہ اینکرز ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، میں سب کو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سب کا کام ہے کہ عوام کو بتائیں، یہ ہم سب کے بھلے کے لیے ہے کہ اگر یہ ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا ہے، جتنی جلدی کامیاب ہوتا ہے اتنی جلدی ہم واپس اپنے کاروبار کھڑے کر سکتے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹرز اور معاون طبی عملے اور صحت کے شعبے سے وابستہ تمام عملے کو خراج تحسین بھی پیش کیا جو کورونا وائرس کے وبا کے خلاف جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے گندم اور دیگر اشیاء ضروریہ کی طلب پر کڑی نظر رکھنے کا بھی حکم جاری کیا تاکہ رمضان المبارک کے دوران کسی قسم کی قلت نہ ہو۔ وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ حکومت ملک میں ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ اور بدعنوانی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ انہوں نے ذخیرہ اندوزی کے بارے میں آرڈیننس پہلے ہی جاری کر دیا ہے جبکہ اسمگلنگ میں آرڈیننس 1 روز تک نافذ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے محنت کشوں اور تاجر برادری کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیرات کی صنعت کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ حکومت مشکل کی اس گھڑی میں معاشرے کے نادار طبقے کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کے خلاف جاری جنگ میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے سمیت احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا، 15 مارچ کو پاکستان میں 473 ٹیسٹ ہوئے تھے اور ہم نے یہ کہا کہ ہم اپریل کے آخر میں 25,000 تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جس وقت ہم نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت تقریباً 2,500 ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ پچھلے 3 دن کے اندر ہم پہلے 5,800 پہ پہنچے، پھر 6,200 پہ پہنچے اور کل 6,400 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے، یعنی 1 ماہ کے عرصے کے اندر ہم نے تقریباً 14 سے 15 گنا اضافہ کر لیا ہے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے لیے۔ اسد عمر نے حزب اختلاف کے رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ موجودہ صورتحال میں سیاست کرنے سے گریز کریں اور کورونا وائرس کے خلاف جاری جنگ میں حکومت کا ساتھ دیں۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے کہا کہ حکومت چھوٹے تاجروں کے لیے 2 ہفتے کے اندر ایک اور امدادی پیکج کا اعلان کرے گی۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ حکومت مستقبل قریب میں چھوٹے تاجروں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی اور بجلی کے بلوں میں رعایت دینے پر غور کر رہی ہے۔ قومی سلامتی ڈویژن کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، اب کچھ تعداد میں کمرشل ایئر لائنز کو بھی اجازت دیں گے اس ہفتے سے کہ وہ پاکستانی جہاں بھی ہیں، جس طرح عام طور پہ جہاز کی آپ ٹکٹ لے کے آتے ہیں وہ خود سے وہ ٹکٹ لے کے آ سکیں۔ تو اس ہفتے سے وہ بھی بندوبست ہو جائے گا کہ کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں سے لوگ نہ آ سکیں۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن ڈاکٹر فیصل سلطان نے اس موقع پر کہا کہ کورونا وائرس کے اعداد و شمار کا سائنسی تجزیہ کیا جا رہا ہے تاکہ صحت عامہ کے نظام پر بوجھ کم کیا جا سکے۔ اطلاعات و نشریات کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کورونا وائرس اور بھوک دونوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور سب کو ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ انہوں نے آج مختلف ٹویٹس میں کہا کہ ہمارا مشن تمام صوبوں میں کورونا وائرس کی روک تھام کے اقدامات کرنا ہے اور یہ سیاست کا وقت نہیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ عمران خان نے مستحقین اور محنت کشوں کے لیے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کورونا وائرس کے تناظر میں وزیر اعظم عمران خان کی ترقی پذیر ملکوں کے لیے قرضوں میں نرمی کی اپیل کا مثبت جواب دیتے ہوئے ان کی توثیق کی ہے۔ آج ملتان میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عالمی برادری سے کہا کہ وہ حالیہ بحران میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان سمیت پوری دنیا کورونا وائرس وبا کے چیلنج سے نمٹ رہی ہے۔ انہوں نے کہا،
साहब ने फॉरेन ऑफिस को डिजिटलाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया और एक नई ऐप इंट्रोड्यूस की जिसका नाम है FM डायरेक्ट। उस ऐप के जरिए आज फॉरेन ऑफिस के जो 117 मिशन हैं दुनिया में और 88 ममालिक में हैं, वो वहाँ की सूरत हाल से, अपने मसाइल से, अपनी तजावीज़ से डायरेक्टली मुझे बाखबर रख सकते हैं। वजीर खारजा ने कहा कि मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस सिलसिले में कानून साजी की गई है। उन्होंने कहा कि शरह मुनाफे में कमी करके ताजिर बिरादरी के मुतालबात पूरे कर दिए गए हैं, जबकि तामीराती शोबे को भी मराद दी गई हैं। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने निश्तर अस्पताल के डॉक्टरों में हिफाजती किट्स और दीगर हिफाजती सामान तकसीम किया। रेलवे के वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान रेलवे कल से कोरोना वायरस की रोकथाम की कोशिशों के तौर पर चमन बलूचिस्तान के लिए 2 मेडिकल वैन्स समेत 30 बोगियों पर मुश्तमिल खुसूसी करंतना ट्रेन चलाएगा। आज लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे के कुलियों की माली मुआवनत के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से 12,000 रुपये देने का फैसला किया गया है ताकि उन पर माली बोझ कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि पैकेज से 10,000 कुली मुस्तफीद होंगे। वफाकी वजीर ने कहा, हमारी 77,000 लेबर है, यानी 1 लाख लोग जो काम करते हैं और 2 लाख हमारे पास रिटायर हैं, पेंशन पे हैं, और कोई तनख्वाह किसी मजदूर या पेंशन की लेट नहीं हुई। हमारा ऑपरेशन सारा बंद है, इसके बावजूद भी कोई ऐसी मजदूर को तकलीफ नहीं होने दी। शेख रशीद अहमद ने कोरोना वायरस की वबा की सूरत हाल के बारे में अवाम को मुसद्दिका मालूमात से आगाह करने पर मीडिया के मुस्बत किरदार को सराहा है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। बरतानिया ने कोरोना वायरस की आलमगीर वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान के लिए 26,70,000 पाउंड की माली मदद का ऐलान किया है। आज एक वीडियो पैगाम में इमदाद का ऐलान करते हुए पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने कहा कि इस इमदाद का मकसद शदीद बीमार अफराद को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करना और पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तशखीस और टेस्ट के लिए मजबूत निज़ाम कायम करना है। उन्होंने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान भर के 27 अजला में हिफाजती इंतजामात, तशखीस और इलाज मुआलजे की सहूलियात बेहतर बनाने के लिए आलमी इदारा सेहत को 26,70,000 पाउंड का पैकेज फराहम करेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान में मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल से निपटने के लिए फौरी तौर पर इजाफी 10 लाख पाउंड भी फराहम किए जाएंगे, क्योंकि इससे फसलों पर निहायत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 7,638 हो गई है। इनमें से 3,410 मरीज पंजाब, सिंध में 2,355, खैबर पख्तूनख्वा में 1,077, बलूचिस्तान में 335, इस्लामाबाद में 163 और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 48 मरीज शामिल हैं। अब तक 1,832 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि मुहलिक वायरस से 143 अफराद हलाक हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 22,50,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए, जबकि मुहलिक वायरस के 22 हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,54,188 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले यूरोप में 11,15,555 अफराद कोरोना से मुतासर हुए, जबकि 97,985 अमवात हुई। अमेरिका में वायरस तेजी से फैल रहा है, जहां अब तक 7,06,779 अफराद कोरोना से मुतासर हुए। दुनिया भर की हुकूमतें अब इस बात पर गौर कर रही हैं कि कब और कैसे लॉकडाउन में नरमी की जाए, जिसने आलमी मईशत को मफलूज करके रख दिया है। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के बायस दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों की मुआवनत और इमदाद के लिए एक वेबसाइट बनाई है। कौमी सलामती डिवीजन के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ ने एक बयान में कहा कि सियाह वेबसाइट www.covid.gov.pk पर एयर ट्रैवल का बटन दबाकर परवाज़ों के निज़ाम और औक़ात के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट में मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों के लिए हुकूमती पॉलिसियाँ और हिदायत दर्ज हैं। इसी तरह बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी एक वेबसाइट बनाई गई है, जिसका मकसद कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियात इकट्ठे करने में मुआवनत करना है। वेबसाइट का पता है www.covid.ophrd.gov.pk। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत बिला इम्तियाज़ गरीबों में नकद रकम तकसीम कर रही है। आज जिला सवाबी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के दौरान मुस्तहिक तबके को रिलीफ की फराहमी के लिए इस प्रोग्राम को हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया। कौमी असम्बली के स्पीकर ने कैश प्रोग्राम के इजरा के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने कहा है कि सूबे भर में गंदम की फसल की 15% कटाई हो चुकी है और किसानों को 13% बारदाने दिए गए हैं। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रवां साल गंदम की खरीदारी का हदफ 158 अरब रुपए की लागत से 45 लाख मीट्रिक टन मुकर्रर किया गया है।
ادھر آج دوپہر لاہور میں کرونا وائرس کے بارے میں کابینہ کمیٹی کا ایک ویڈیو لنک اجلاس ہوا، جس میں وبا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات اور مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا کہ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل عملے کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ سندھ میں چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کو ضابطہ کار کے مطابق ہوم ڈیلیوری کے تحت کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق انہوں نے چھوٹے دکانداروں کو بھی ہر ہفتے باری باری اپنی دکانیں کھولنے کی اجازت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا ہے کہ صوبے میں کورونا کے مریضوں کے ٹیسٹ کرنے کی استعداد کار کو جلد یومیہ 2000 تک بڑھایا جائے گا۔ اس حوالے سے تفصیل پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے اجمل وزیر نے کہا کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں کرونا ٹیسٹوں کی گنجائش یومیہ 700 تک بڑھا دی گئی ہے۔ اس طریقے سے بٹاباد، ڈی آئی خان اور مردان ثوابی میں بھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے لیے لیبارٹریز ہمارے قائم ہو چکے ہیں۔ آئندہ دنوں میں ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی 1000 1-2 دن تک پہنچ جائے گی اور اگلے ہفتوں میں 2000 تک پہنچ جائے گی۔ اجمل وزیر نے بتایا کہ حکومت نے افغانستان میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے تورخم سرحد کو منگل اور ہفتے کے روز کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ افغانستان سے واپس آنے والے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے جلال آباد میں ایک کیمپ دفتر بھی قائم کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو نے عوام میں کرونا وائرس کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے محکمہ شہری دفاع کے رضاکاروں کے کردار کو سراہا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت کے ترجمان ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے احساس کفالت پروگرام کے تحت 66% مستحق افراد کو امدادی رقوم فراہم کی گئی ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے رمضان المبارک کے دوران کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے متعلقہ حکام کو اسپرے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے متعلقہ حکام کی طرف سے کیے گئے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر تراویح اور نماز عید اپنے گھروں میں ادا کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار وزارت اسلامک امور کی جانب سے کرونا وائرس کی وبا کے موجودہ صورتحال کے دوران ماہ رمضان میں نماز تراویح کی ادائیگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کیا۔ نماز عید کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ صورتحال جاری رہی تو نماز عید جامع مسجد اور کھلے آسمان تلے ادا کرنے کی بجائے خطبے کے بغیر گھروں میں ہی ادا کی جائے۔ بھارت میں کرونا وائرس کی وبا کے بعد مسلمان اقلیت کو ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے بڑھتے ہوئے امتیازی حملوں کا سامنا ہے۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق بعض بھارتی مبصرین کا کہنا ہے کہ وائرس کو مسلمانوں کے ساتھ منسوب کرنے سے ملک میں مزید مذہبی نفرت پھیلے گی۔ بھارت کی معروف سیاسی اور سماجی کارکن اروندھتی رائے نے بی جے پی حکومت کا جرمن نازیوں سے موازنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کرونا وائرس کی وبا کو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی بڑھانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف محاصروں اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں میں تیزی سے گزشتہ 8 ماہ سے زائد عرصے سے مسلسل لاک ڈاؤن کے شکار کشمیریوں کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج کے آپریشنوں کے باعث خوف اور دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے اور کشمیریوں کی زندگیاں اجیرن بن چکی ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں کے میں سب سے پہلے قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عامر کے بارے میں خبر۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلسل کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے میرا کیریئر جلد ختم ہونے کا خدشہ تھا۔ برطانوی ریڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کئی سال سے میں ہر فارمیٹ کی کرکٹ کھیل رہا تھا۔ محمد عامر نے کہا کہ گزشتہ 2019 ورلڈ کپ بھی انجری کے ساتھ میں کھیلا تھا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ اور ماضی کے عظیم فاسٹ بالر وقار یونس نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے کر انڈر نیشنل لیگز کی وجہ سے بال کرکٹ پر فوکس کرنے والے سینئر بولرز وہاب ریاض اور محمد عامر کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ برطانیہ کے معروف فٹ بالر نورمن ہنٹر کورونا وائرس سے لڑتے اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ آن جہانی کا شمار لیڈز یونائٹڈ کے ممتاز کھلاڑیوں میں ہوتا تھا۔ نورمن ہنٹر نے اپنے 14 سالہ کامیاب کیریئر میں 2 مرتبہ ورلڈ کپ جیتنے 1966 لیگ ٹائٹل اپنی ٹیم کے نام کیا۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق نورمن ہنٹر کو وائرس کی تصدیق کے بعد ہسپتال داخل کرا دیا گیا تھا۔ لیڈز یونائٹڈ کلب کی جانب سے جاری بیان میں اپنے ممتاز کھلاڑی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کی موت نے ایسا خلا پیدا کر دیا جسے کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ آئی سی سی حکام کو حالیہ عرصے میں ان افواہوں کا بھی سامنا ہے کہ 2021 شیڈیول T20 ورلڈ کپ کرونا وائرس کے نتیجے میں ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ ہنگامی منصوبہ بندی کرتے ہوئے ہر ممکن آپشن پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کھیلوں کے بیشتر بڑے ایونٹس کرونا وائرس کی نظر ہو چکے ہیں، لیکن کرکٹ آسٹریلیا کی طرح آئی سی سی بھی پر امید ہے کہ ابھی اس ایونٹ کے انعقاد میں 6 ماہ کا عرصہ حائل ہے، لہٰذا اس کا انعقاد ہو سکتا ہے، لیکن موجودہ غیر یقینی صورتحال میں پلان کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کورونا سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم کے قائم کردہ فنڈ میں 1 کروڑ سے زائد رقم عطیہ کر دی۔ رقم کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے خرچ کی جائے گی۔ بطور ادارہ پی سی بی نے بھی ملازمین کی جانب سے عطیہ کی جانے والی کل رقم کے برابر امداد عطیہ کی۔ اس کے ساتھ ہی کھیلوں کی خبریں ختم ہوئیں اور اب تجارت کی دنیا کا احوال۔ ایسوسی ایشنز اور نمایاں اقتصادی ماہرین نے حکومت کی جانب سے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ترمیم کے ذریعے صنعتی شعبے کو رعایتی پیکج دینے کے اعلان کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم کی اقتصادی ایڈوائزری کونسل کے رکن ڈاکٹر عابد سلیری نے اے پی پی کو بتایا حکومتی اقدام سے پراپرٹی اور تعمیرات میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور نئے سرمایہ کاروں کے لیے سازگار فضا بحال ہوگی۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے وائس چانسلر ندیم الحق نے کہا کہ مارکیٹ کی صورتحال صنعتی شعبے کو فروغ دینے میں مدد فراہم کرے گی۔ بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق چیئرمین ڈاکٹر کیسر بنگالی نے کہا کہ اس آرڈیننس سے نہ صرف پرانی سرمایہ کاری کی بحالی میں مدد ملے گی بلکہ ملک میں نئے اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پورے ہفتے کے دوران آغاز سے ہی 100 انڈیکس میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا اور اس دوران 798.62 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں پورے ہفتے کے دوران ملا جلا رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس 32,831.83 پوائنٹس کی نفسیاتی حد تک جا پہنچا۔ گزشتہ روز 362 کمپنیوں کے شیئرز کی خرید و فروخت ہوئی، 319 کمپنیوں کی حصص کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ 31 میں کمی، تاہم 12 کمپنیوں کی حصص کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ حکومت نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے 10 سالہ شرعیہ سکوک بانڈز جاری کیے ہیں۔ پاکستان انرجی سکوک بانڈ 2 سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بجلی کے شعبے سے متعلق جزوی گردشی قرضوں کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ یہ بانڈز بک بلڈنگ نظام کے تحت جاری کیے جائیں گے۔ سب سے اہم طور پر معمولی سرمایہ کاروں کو سرکاری سیکورٹی کی خریداری میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ کراچی کی بندرگاہوں میں ہر سال سامان کی نقل و حمل میں تیزی دیکھی گئی ہے، جہاں کوئلے، پام آئل، ایل پی جی اور ایل این جی کنٹینرز کے 6 بحری جہاز لنگر انداز ہوئے۔ پورٹ قاسم پر معدنی تیل اور کوئلے کے 4 مزید بحری جہاز لنگر انداز ہوئے۔ کوئلے، سویابین، سٹیل کوائل، ایل پی جی، پام کرنل اور پام آئل پر مشتمل مجموعی طور پر 10 بحری جہازوں کی نقل و حمل ہوئی۔ پنجاب کے محکمہ زراعت نے کسانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے گندم کی کٹائی کے آغاز سے پہلے حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ محکمے کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہر سال کٹائی کے ناقص انتظامات کے باعث 10% گندم ضائع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے گندم کے کاشتکاروں کو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن پر چلنے والے پیغامات سننے اور بارش کے دوران کٹائی سے گریز کرنے کی ہدایت کی۔ خیبر پختونخوا کے معاشی زونز کے چیف ایگزیکٹو افسر جاوید اقبال خٹک نے کہا ہے کہ تعمیراتی صنعت بحال کر دی گئی ہے اور جبکہ دیگر صنعتوں کی بحالی کے لیے معیاری حکمت عملی تیار کرنے کے لیے فریقین سے مشاورت جاری ہے۔ انہوں نے یہ بات پشاور میں پاکستان کے ایوان صنعت و تجارت کی فیڈریشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں صنعتوں کی بندش کے اثرات کا جائزہ لیا گیا اور تاجروں کو نئی صنعتی اراضی کی فراہمی، تکنیکی معاونت اور فارموں کی فراہمی کے طریقہ کار کو آسان اور عام فہم بنانے کے لیے 1 ونڈو آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دنیا بھر میں سونے کی قیمت میں زبردست کمی کے بعد ملک میں 1 تولہ سونے کی قیمت 97,600 روپے ہو گئی ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2,915 روپے کی کمی سے 83,675 ہو گئی ہے۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں اور اب فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اداکارہ مہوش حیات نے کہا ہے کہ بھارت کورونا وائرس کو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے اور لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مہوش حیات نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھارت میں کورونا کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی پھیلانے اور امتیازی سلوک برتنے پر شدید انداز میں تنقید کی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا جس میں مسلمانوں کو بھارت میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دینے کے حوالے سے بات کی گئی۔ اداکارہ مہوش حیات نے گھر میں قرنطینہ کے دوران موسیقی سیکھنے کا آغاز کیا ہے۔ ایک میڈیا انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ گھر میں
म्यूज़िक स्टूडियो बनाया है। उन्होंने कहा कि वो मार्शल आर्ट्स भी सीख रही हैं और उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो अपने जहनों को दबाव से महफूज रखने के लिए घर में सेहतमंद सरगर्मियों का आगाज़ करें। कोरोना वायरस के दौरान फनकारों की सरगर्मियां सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गज़ल गायक उस्ताद ग़ुलाम अली को ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए उनके साहबजादे आमिर ग़ुलाम अली और साहिर अली बग्गा की वीडियो वायरल हो गई, जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने देखा और अपनी राय का इजहार किया। इस गज़ल को उनके साहबजादे आमिर ग़ुलाम अली और साहिर अली बग्गा ने कुछ मुनफरद अंदाज से पेश किया तो रातों रात इस वीडियो को दुनिया भर में देखने वालों की तादाद भी लाखों तक पहुंच गई। परस्तार अपने पैगाम में जहां ग़ुलाम अली को ख़िराज तहसीन पेश करने के साथ साथ इन दोनों को भी खूब दाद दे रहे हैं। पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद ने थाईलैंड में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने पर सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। मारूफ अदाकारा ने कहा कि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझ समेत थाईलैंड में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने में हर मुमकिन कोशिश की। वो तमाम लोग जो दूसरे ममालिक में फंसे हुए हैं वो हिम्मत और सब्र से काम लें क्योंकि उनकी भी मदद होने वाली है। फन की दुनिया से खबरें हमने आप तक पहुँचाई और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। साइंस की दुनिया में पाकिस्तान को एक और एजाज मिल गया। जामे कराची ICCBS प्रोफेसर इकबाल चौधरी को मुसलमान ममालिक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने वाली तंजीम कॉम्स्टेक का कोऑर्डिनेटर जनरल मुकर्रर कर दिया गया। उन्हें यह ओहदा सदर पाकिस्तान और चेयरमैन कॉम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन डॉक्टर आरिफ अलवी ने दिया है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह फैसला चेयरमैन कॉम्स्टेक की हैसियत से किया है। ICCBS जामे कराची के तर्जुमान के मुताबिक प्रोफेसर इकबाल चौधरी बैनुल अक़वामी मरकज़ से दूसरे साइंसदान हैं जो इस आला मनसब पर फाइज हुए। कबल अज़ीं डॉक्टर अताउर रहमान भी माजी में कॉम्स्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल रह चुके हैं। कोरोना वायरस को अपनी साख्त के एतबार से बैरूनी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ होने और इम्यून सिस्टम को मुदाफ़त की बुनियाद पर कम मौलिक होने की माहिरीन सेहत तायद करने लगे हैं। मुसलसल मलेरिया जोन रहने, बचपन में हिफाजती इंजेक्शन लगने, मुल्क में डेंगू का तसलसल बरकरार रहने से पाकिस्तानियों के इस्लामी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर हुई। दीगर मुल्कों और पाकिस्तान में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की साख्त भी गैर मामूली तौर पर मुख्तलिफ है, जो हमारे यहाँ पाए जाने वाले कोरोना वायरस के कम मोहलिक होने की एक बुनियादी वजह पाई गई है। ये तो थी साइंस की दुनिया से कुछ खबरें और अब मुल्क में मौसम का हाल जानते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश ओकाड़ा 48, नारोवाल 46, लाहौर में 33 और इस्लामाबाद में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पटवार, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल हमने आपके साथ शेयर की। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर मुमलिकत के ज़ेरे सदारत आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम का आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें रमज़ान मुबारक के दौरान बाजमात नमाज और तरावी के लिए 20 निकाती लाए अमल पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबा के मनफी असरात को कम करने के लिए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों की मुशावरत से मौसर इक़दाम किए हैं। इत्तलात की मुआविन खुसूसी ने कहा है कि वज़ीर आज़म कोरोना वायरस और भूख दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं और सबको इसकी हिमायत करनी चाहिए। बरतानिया ने कोरोना वायरस की रोकथाम की गरज से पाकिस्तान के लिए 26,70,000 पाउंड की माली मदद का ऐलान किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे फरहान अली, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मोहम्मद यासिर, मुदीर होम डेस्क गजनफर अजीज, मुदीर फॉरेन डेस्क खेलों की खबरें और तिजारती खबरें राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर साइंस और फन की खबरें सोफिया सिद्दीकी, कोऑर्डिनेशन एडिटर माजिद अली महमूद, मुदीर आला लियाकत सईद, निगरान आला अब्दुल हादी मायार, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तजियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।
اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ بھی ختم کرتے ہیں. تسکین ظفر اور رضوان ہاشمی کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.